کیا آپ کے گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اچانک جھگڑا ہو جاتا ہے اور بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دنوں یا مہینوں تک بات بند ہو جاتی ہے؟ اگر ہاں تو آج میں آپ کو اپنی ریئل کہانی بتانے والی ہوں اور اس کا حل بھی، جو میں نے خود کیا۔ تو وہ حل آپ کو آج میں بتاؤں گی اور آپ خود آزمائیے گا کہ کیسے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، اور آپ خود حیران ہو جائیں گی۔ بالکل گھر میں سکون سا ماحول ہو جائے گا۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی ریئل اور دل سے ہے، کیونکہ جو میں شیئر کرنے والی ہوں وہ میں خود فیس کر چکی ہوں۔ ہمارے گھر میں بھی پہلے بہت جھگڑے ہوتے تھے، کبھی اچانک کسی بات پر، کبھی کھانے پر، کبھی پانی پر، کبھی کسی چھوٹی سی بات پر۔ شوہر باہر سے تھکے ہوئے آتے تھے اور بچے بھی اپنی ڈیمانڈ لے کر آتے تھے، اور میں گھر کے کام کر کر کے آلریڈی تھک جاتی تھی، کیونکہ میں پارلر کا کام کرتی تھی اور ابھی کرتی ہوں سلائی کا کام، بچوں کے کپڑے سلائی کرنا اور گھر کے کام اور بچوں کی ذمہ داری۔ اتنی تھکاوٹ ہوتی تھی کہ چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ سچ بتاؤں تو مجھے لگتا تھا کہ جھگڑے میں صرف دوسروں کا قصور ہے۔ اگر میرا شوہر کہتا کہ کھانا ٹھیک نہیں بنا تو میں فوراً جواب دے دیتی، تمہیں تو بس نقص نکالنا ہوتا ہے، تمہیں اپنے اماں کا اچھا لگتا تھا کھانا اور میرا تو ایسے ہی ہے۔ اگر میرا بیٹا کہتا امی کولر میں پانی کیوں نہیں ہے، تو میں غصے میں کہتی خود بھر لو، تمہارے ہاتھ نہیں ہے، یہاں فریج میں پڑی ہے بوتل، وہاں سے پی لو۔ کیونکہ مجھے بھی بہت سے کام ہوتے تھے، کبھی کبھی بھول جاتی تھی بھرنا، یا پھر کہتی تھی بس فریج میں پڑا ہے وہاں سے پی لیں، تو اس پر میرا بیٹا بھی غصہ کرتا تھا اور میں بھی جھگڑے پر اتر آتی تھی، اور پھر چھوٹی سی بات بڑا جھگڑا بن جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو ہم ایک مہینہ بات بھی نہیں کرتے تھے۔ سوچو گھر کا ماحول کیسا ہو جاتا ہوگا۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ روز روز جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا صرف دوسروں کا قصور ہے یا کہیں نہ کہیں میری بھی غلطی ہے؟ پھر میں نے اپنے آپ پر غور کیا اور مجھے سمجھ آیا کہ پرابلم میری ری ایکشن میں تھی۔ میں ہر بات کا جواب دیتی تھی، ہر بات کو دل پر لے لیتی تھی۔ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے خود کو چینج کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں نے اپنا کام تھوڑا کم کیا، جیسے پارلر کا کام بہت ہوتا تھا تو میں نے کافی کسٹمر کو جواب دے دیا تھا کہ اب میں آپ کا کام نہیں کروں گی، آپ کے جو قریب پارلر ہے وہاں سے آپ کروائیں، کیونکہ اب میں زیادہ نہیں کر سکتی، بچے بھی ہے، کیونکہ زیادہ تھکاوٹ سے چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ پھر میں نے یہ رول بنایا، اگر کوئی غصے میں بولے تو میں چپ رہوں گی۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ہسبینڈ کو کہتی ہوں تمہاری ماں ایسی تھی، تم پہلے بھی ایسے تھے، یہ سب بولنا بند کر دیا، کیونکہ مجھے جو پہلی والی ماضی کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ بہت یاد ہوتی تھی، اور اسی لیے میں نے ان کو بھلانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو یاد کرنے سے جو زیادہ چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ اور میں نے درود شریف پڑھنا اسٹارٹ کیا تاکہ دل کو سکون ملے، اور ماضی کی یادیں، جو بری یادیں ہیں نا وہ بھی بھولنے کی کوشش کی کہ وہ بھی بھولتی جاؤں تاکہ چڑچڑاپن کم ہو۔ ہماری آدھی مصیبتیں، آدھے جھگڑے تو ہماری ماضی کی جو ہم یادیں ہیں نا، بری یادیں، وہ نہیں بھول پاتے، اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ یقین کرو جب میں نے خود کو چینج کیا تو دھیرے دھیرے گھر کا ماحول چینج ہونے لگا۔ اب بھی اگر میرا بیٹا غصے میں کچھ کہتا ہے تو میں چپ ہو جاتی ہوں۔ اگر شوہر کچھ کہہ دیتا ہے تو میں ری ایکٹ نہیں کرتی، اور کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں وہ خود ہی نارمل ہو جاتے ہیں اور جھگڑا وہیں ختم ہو جاتا ہے۔
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیشہ عورت ہی غلط ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اپنی ریئیکشن کنٹرول کر لیں تو بہت سے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس لیے جھگڑوں میں ضائع مت کریں۔ سکون سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ بھی ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں تو آج سے ایک چھوٹی سی چینج ضرور لیں، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے آپ کے گھر میں جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ سب کے گھروں میں سکون دے، آمین۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور کمنٹ ضرور کر دیں، کیونکہ آپ کے کمنٹ اور لائک سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔